یہ جو آسٹیریٹی کا آئیڈیالوجی ہے، یہ بھی آئی ایم ایف کی آئیڈیالوجی کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے، اور وہ بظاہر بڑی سینسیبل بات لگتی ہے کہ اگر کوئی بھی ملک اپنے آمدن سے زیادہ پیسے خرچ رہا ہے تو وہ زیادہ دیر تک وہ مینٹین نہیں اس سچویشن کو کر سکتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈیفیسٹ ہے، چاہے وہ بیلنس آف پیمنٹس کا ڈیفیسٹ ہو، فارن ایکسچینج کا اخراجات اور آمدن کا فرق ہو، ڈیفیسٹ ہو، یا روپے کے حوالے سے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کا سوال ہو، یہ ڈیفیسٹ کو دو طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ گروتھ بڑھا دیں، ایکسیلریٹ کریں اپنی جی ڈی پی گروتھ ایکسیلریٹ ہوگی، اس سے ریونیوز بھی بڑھیں گے، ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی، تو آپ کا جو بیلنس آف ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا ایکسپورٹ کے بڑھنے سے، اور جو آپ کا بجٹ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا ریونیوز کے بڑھنے سے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے جو کہ آئی ایم ایف نے اختیار کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ لوگ شارٹ ٹرم میں سوچتے ہیں۔ ان کی سوچ جس طرح ڈاکٹر کامادیسو نے ایک دفعہ مجھے بتایا، جب اس وقت مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، ہم اس پہ بحث کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم گروتھ کے اندر ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں، ہم تو بیٹل فیلڈ سرجری کرتے ہیں، آپ کو مسئلہ ہوا ہے اور آپ کو یہ دوائی کھانی پڑے گی، یہ بیٹل فیلڈ سرجری ہے۔ تو اب بات یہ ہے نا کہ ان کا جو یہ بیٹل فیلڈ سرجری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان دونوں ڈیفیسٹس کو، یعنی فسکل ڈیفیسٹ اور بیلنس آف ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرتے ہیں اخراجات کو کم کر کے، حکومتی اخراجات کم کر کے فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرتے ہیں، اور جو بیلنس آف ٹریڈ کے ڈیفیسٹس ہیں اس کو امپورٹس کے اوپر جو اخراجات آ رہے ہیں اس کو کم کر کے کرتے ہیں۔ سو دونوں ڈیفیسٹس یہ اخراجات کو کم کر کے کرتے ہیں۔ تو اب اخراجات کم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی آسٹیریٹی ڈرائیو پہ جاؤ، یعنی آپ وہ چیزیں مت خریدو جو پہلے خریدتے تھے، اپنے اخراجات میں کمی لے کے آؤ۔ اب جب آپ حکومت پہ یہ پالیسی لاگو کر دیں گے تو عام طور پہ جو حکومت ہوتی ہے ان کو کرنٹ ایکسپینڈیچر کم کرنے کی صلاحیت کافی لمیٹڈ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جو کرنٹ اخراجات ہیں نا وہ بہت بنیادی اور ضروری کاموں کے اوپر ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ کی ڈیٹ سروسنگ، دیکھیں نا ہماری پاکستان کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے، یعنی پرانے لون لیے ہوئے ہیں ان کے اوپر ان کا جو پرنسپل اماؤنٹ واپس کرنا ہر سال، اور اس پہ انٹرسٹ واپس کرنا، وہ ڈیٹ سروسنگ کی جو کاسٹ ہے وہ پاکستان کی ٹیکس ریونیو کا کوئی تقریباً 60% حصہ ہو گیا اب۔ تو 60% حصہ تو آپ اپنے ریونیوز کا پرانے لون کو واپس کرنے کے سلسلے میں استعمال کر دیں گے۔ پھر آپ کے ڈیفینس کے بڑے ضروری اخراجات ہیں۔ آپ کس طرح، جب کہ آپ ایک جنگ کی حالت میں ہیں، آپ ایک ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور بارڈرز آپ کے دو مین بارڈرز ہیں جہاں پہ ٹینشنز ہیں، افغانستان کا بارڈر ہے، انڈیا کا بارڈر ہے، تو آپ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ اپنی فوج کے اوپر اخراجات کم کر دیں؟ یہ تو قومی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ سو آپ فوج پہ بھی پیسے نہیں کم کر سکتے، آپ اپنی ڈیٹ سروسنگ پہ بھی آپ کو اخراجات کرنے ہیں، اور پھر حکومت کو چلانے کے لیے منیمم اخراجات، لوگوں کو تنخواہیں دینی، حکومت کی گاڑیاں چلانی، یہ وہ حکومت نے آخر ان کے منسٹرز نے، پرائم منسٹر نے باہر سفر بھی کرنا ہوتا ہے، تو وہ جو اخراجات ہیں ان کو کم کرنے کی ہماری صلاحیت کوئی زیادہ نہیں ہوتی، فلیکسیبلٹی زیادہ نہیں ہوتی۔ تو زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس قسم کی آسٹیریٹی ڈرائیو پہ جانے کی، اس کی میں ابھی بات کرتا ہوں، یہ جو آسٹیریٹی کا سارا لوڈ ہے نا جو آئی ایم ایف نے اس وقت ڈالا ہوا ہے، وہ بنیادی طور پہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر آتا ہے آج آ کے۔ اس دفعہ یہ بڑی خوش آئین بات ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بہت کامیابی ہے، اور ان کی نیک دلی اور کمٹمنٹ کا ایک ایویڈنس ہے
کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کرنٹ ایکسپینڈیچر کو بڑا شارپلی ریڈیوس کیا. یہ ان کو کریڈٹ بالکل جاتا ہے کہ انہوں نے کرنٹ ایکسپینڈیچر کم کر کے بجٹ ڈیفیسٹ کو کسی حد تک ریڈیوس کیا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ نہیں بڑھ سکا، بلکہ کچھ نسبتاً تعلیم اور صحت وغیرہ کے اوپر جو ڈسبرسمنٹس ہیں وہ کم ہوئیں میرے خیال میں. تو ان اینی کیس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی جو کم از کم ایلوکیشنز ہیں ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ایک سال کے بعد دوسرے سال میں. اب اگر ملک نے ترقی کرنی ہے نا تو آپ کو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھانا پڑے گا. آپ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر تبھی بڑھائیں گے اگر آپ کی ریونیوز میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ریونیوز تو تبھی بڑھیں گی نا. یہ تو نہیں ہے کہ جو ایگزسٹنگ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو ہی آپ سکویز کرتے جائیں، اس کی بھی کوئی لمٹ ہوگی نا. تو آپ ریونیوز صرف اس صورت میں بڑھا سکتے ہیں اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر صرف اس صورت میں بڑھا سکتے ہیں جب آپ کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ بڑھے. سو بجٹ ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کرنے کا جو باقی دنیا نے طریقہ ڈھونڈا ہے وہ گروتھ کے ذریعے بجٹ ڈیفیسٹ ریڈیوس ہوتا ہے، ریونیوز بڑھانے سے. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو کم کرنا یا اس کو نہ بڑھانا ایک اچھا آئیڈیا نہیں ہے پاکستان کی لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کے لیے، کیونکہ پاکستان نے اگر غربت کی یا پسماندگی کے سانچے سے باہر نکلنا ہے اور ایک ترقی یافتہ ملک کی طرف کی سمت میں جانا ہے تو اس کے اندر جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو آبادی ہے جو کہ اللہ کے فضل سے بہت ٹیلنٹڈ آبادی ہے، اس کی کیپیبلٹیز کو ڈیولپ کیا جائے. اور جب اس کی کیپیبلٹیز ڈیولپ ہوں گی تو ملک کی ترقی ہوگی. وہی جب کیپیبلٹیز ڈیولپ ہوں گی تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی، آپ کی ملک میں انوویشنز ہوں گی، اور اس کی بنیاد پر جو نئی ریسرچ ہوئی ہے وہ دکھاتی ہے کہ انوویشنز جو ہے نا وہ ایک کرٹیکل رول پلے کرتی ہیں لانگ ٹرم اکنامک گروتھ کے لیے. تو آپ کی لانگ ٹرم گروتھ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر بیسڈ ہوگی. آپ اپنے انسانوں کی جو قابلیت ہے، جو کیپیبلٹیز ہیں، اس کو اجاگر کر کے ڈیولپ کر کے اور اس کو بروئے کار جب لائیں گے اپنی معیشت کو ترقی دینے کے لیے، تو پھر آپ کی قومی آمدن میں تیزی سے اضافہ ہوگا اور ترقی ہوگی. تو اب یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت اخراجات کرنے پڑیں گے. آپ کو میری نظر میں جو پہلا قدم ہے جو کہ اس حکومت کو پہلے 90 دنوں میں لے لینا چاہیے تھا، وہ یہ ہے کہ آپ تعلیم، اچھی کوالٹی کی تعلیم اور اچھی کوالٹی کی صحت اور اس کے ساتھ سوشل انشورنس، یعنی ان امپلائمنٹ، اگر کوئی بے روزگار ہوتا ہے اس کو بینیفٹس ملے، کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو بینیفٹس ملے. تو ان امپلائمنٹ بینیفٹس، پینشنز، یہ اس کو سوشل انشورنس کہتے ہیں، اسٹیٹ پینشنز اور ان امپلائمنٹ بینیفٹس، اور پھر ہیلتھ اور ایجوکیشن. یہ تینوں سروسز جو ہیں، بنیادی سروسز جو ہیں، یہ ہر پاکستانی شہری کا بطور انسانی حق اس کی کمٹمنٹ دینی چاہیے. حکومت کو دینی چاہیے تھی، بلکہ پہلے 90 دن میں یہ کمٹمنٹ دینی چاہیے تھی کہ یہ حکومت کمیٹڈ ہے کہ ہر شہری ایز اے میٹر آف رائٹ اس کو ہائی کوالٹی ہیلتھ، ہائی کوالٹی ایجوکیشن اور سوشل انشورنس ملے گی. اب لوگ IMF والے کہیں گے کہ جی آپ پیسے کدھر سے لے کے آئیں گے اپنا اس کو یونیورسل پروویژن آف ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سوشل انشورنس کو لانے کے لیے تو آپ کے پاس پیسے چاہیے آپ کو. اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ بہت سارے ملک جنہوں نے ترقی کی ہے، اب ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا، آپ دیکھیں جرمنی لیٹ 19th سینچری بسمارک کے انڈر، جاپان مڈل آف دا 19th سینچری میجی ڈائنیسٹی کے انڈر، اسکینڈینیوین کنٹریز ارلی 20th سینچری میں، برٹن مڈل آف دا 20th سینچری میں، چائنا مڈل آف دا 20th سینچری میں، اسی طرح برازیل. یہ تمام ممالک جو ہیں انہوں نے جس وقت یہ کمٹمنٹ دی
کہ ہم تعلیم صحت و سوشل انشورنس دیں گے ہر شہری کو، اس وقت ان تمام ملک جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں ان کی پر کیپٹا انکم آج کے پاکستان کی پر کیپٹا انکم سے کم تھی. یعنی جرمنی جس نے کمٹمنٹ دی، اسکینڈینیوین کنٹریز انہوں نے کمٹمنٹ دی، جاپان جس نے کمٹمنٹ دی، چائنا جس نے کمٹمنٹ دی، ان تمام ملکوں کی جو پر کیپٹا انکم تھی جس وقت انہوں نے کمٹمنٹ دی ہے وہ آج کل کے پاکستان کی پر کیپٹا انکم سے کم تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے سمجھا کہ یہ ضروری ہے. جب کمٹمنٹ آپ دے دیتے ہیں تو پھر ممکن ہوتا ہے کہ آپ ریسورس موبلائزیشن کر سکتے ہیں، لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے، پھر ٹیکسز دیں گے، پھر جو لوگ ٹیکسز دینے کے قابل ہیں اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ اس نیک کام کے لیے ریونیوز استعمال ہوں گی. تو اب ان ملکوں کی ترقی کی بنیاد ہی یہ تھی. بہت سے یورپین ممالک، بہت سے جو لیٹن امریکہ، چائنا، ان کی ترقی کی بنیاد ہی یہ تھی کہ انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ کی، اپنے انسانوں کی جو قابلیت ہے اس کو ڈیولپ کیا، اس کو اجاگر کیا اور اس کو بروئے کار لے کے آئے اپنی معیشت اور اپنے معاشرے کو ترقی دینے کے لیے. تو اس لیے میری نظر میں جو پہلا قدم ہے پاکستان کے کشکول توڑنے کا اور ایک ترقی یافتہ ملک بننے کی سمت میں جانے کا، وہ یہ ہے کہ تعلیم صحت اور سوشل انشورنس کو گارنٹی کرے حکومت ہر شہری کے لیے. یہ پہلا قدم ہے. دوسرا قدم یہ ہے کہ شہریوں کو اس وقت جو پروڈکٹیو ایسٹس ہیں جس کے ذریعے انکم جنریٹ ہوتی ہے، جس کے ذریعے آمدنی جنریٹ ہوتی ہے پروڈکٹیو ایسٹس کے ذریعے، وہ پروڈکٹیو ایسٹس کے اوپر بڑے تھوڑے سے لوگوں کا ایکسیس ہے. زیادہ تر لوگوں کے پاس پروڈکٹیو ایسٹس کے اوپر ایکسیس ہی کوئی نہیں ہے. کریڈٹ، کیپٹل، لینڈ، یہ اس کے اوپر ایکسیس بڑے تھوڑے سے لوگوں کا ہے. تو یہ پروڈکٹیو ایسٹس جو ہیں اس کی پروویژن بھی ایسے ہمیں انسٹیٹیوشنل چینجز لانے پڑیں گے جس کے تحت، اور وہ ہیں موجود، ہمیں پتہ ہے ان کا، وہ ہم جب لے کے آئیں گے تو پھر جو پاکستان کی ترقی بجائے یہ کہ الیت کی بنیاد کے اوپر ہو جو کہ انسرٹن ہوتی ہے ہمیشہ، اسٹاپ گو، کبھی گروتھ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. تو اگر پاکستان نے لمبی سسٹین ترقی کرنی ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہمیں اپنی عوام کے اوپر، اپنے جو لوگ ہیں ان کی صلاحیتوں کو اجاگر اور ڈیولپ کریں، ان کو پروڈکٹیو ایسٹس کے اوپر ایکسیس دیں تاکہ وہ اکنامک گروتھ کو جنریٹ کرنے کے اندر شامل ہوں، بجائے یہ کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کا وہ انتظار کریں. تو یہ طریقہ تھا، یہ پالیسیز ہیں، ضروری ہیں. اگر ہم نے اس بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانے کے سنڈروم سے نکلنا ہے باہر، تو پھر ہمیں ایک سسٹین ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے، سسٹین گروتھ کی طرف جانا ہے، تو پھر ہمیں یہ کام کرنے پڑیں گے.